جی جی سوال میرا فرمائیں۔ سوال ابو دھابی میں جو ہندو ٹیمپل کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس سے متعلق تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دن جمع نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ اس روایت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کیا ہے سر؟ اس کا تھوڑا وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا، یکون الدین کلہ للہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب کو بالکل خالی کرا دیا جائے گا، اور حضور نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ جزیرہ نما عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی، چنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا۔ جب آپ نے ان کو بلا لیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں، وہ نکلیں گے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے ادیان سے خالی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سواء العاکف فیہ والباد، وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے، مسلمان باہر ہوں یا اندر، سب کا ملک ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں۔ اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے، اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں۔ جزیرہ نما عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کی خلاف ورزیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا وہ پڑھ لیں، جو فلسطین میں یہود نے کی تھی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہاں تو خلاف ورزی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہو سکتا، وہاں خلاف ورزی ہو گئی تھی تو دیکھ لیں پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ۔